سوچو تو صحیح میرے پیارو، ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو، ہمارا کرونا کیا کرے گا؟ ہمارے پر تو اللہ نہ کرے اگر ہٹ درمی رہی، توبہ نہ کہی، پتہ نہیں اس کے بعد کون سا عذاب آنے والا ہے. دو سال ہو گئے مدینے میں داخلہ بند ہے، جانے کی اجازت کوئی نہیں. کہاں گیا وہ تیرا دماغ کا فطور؟ تو کیا کرتا تھا؟ پیسہ پھینکتا، تماشا دیکھ، لا پیسہ اور جا مدینے کی سرزمین میں کھڑا ہو کے دکھا. وہ کہاں ہے بیٹا جو اپنے باپ سے کہتا تھا ابا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بیچ مکان، بیچ مارکیٹ اور جا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کر کے آ. خدا پاک کی قسم پھڑکنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. محبوبہ راضی ہو جا، کھول دوں مدینے کے دروازے. جب اس جیسے نہ رو کے دکھایا ہوگا. کملی والے میں نے شیو کرنی چھوڑ دی، لوگوں نے میرے پاس بال کٹوانا شروع کر دیے، بتاؤ معافی ملے گی؟ یکم محرم الحرام سے 20 صفر تک زینب کی چادر کا حق مانگنے والوں، جاؤ زینب کی قبر سے. رونے کی آواز آ رہی ہے. او لوگو، عافیہ صدیقی کا منہ بند، کشمیر کی بیٹیوں کے منہ بند. کہنے لگی ہمیں تو شرم آ رہی ہے. خبردار خبردار، تم حسین کی زینب کی چادر بچانے کے لیے آئے، تمہاری تو اپنی 4 سال کی لٹ گئی. یہ انگریزوں کا ملک ہے، یہودیوں کا ملک، کافروں کا ملک. یا تو ان کے میڈیا پر پابندی، ورنہ آج تک کوئی امریکہ کی خبر سنی، کوئی برطانیہ کی خبر سنی کہ قبر سے اس لڑکی کو نکال کر اس سے مکالمہ کیا؟ یہ تیرے میرے ملک سے جب کافروں کے ملک میں خبر گئی، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے اٹیک تیرے میرے پر نہیں کیا، نبی کی ختم نبوت کی پگڑی پہ کیا ہے. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. کہاں چلے گئے؟ او لوگوں ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے کہ پورے پاکستان والے، پورے کاندلے والے، پورے نظام الدین والے، پورے تبلیغی مراکز والے، پورے جہادی سینٹر والے، پوری دنیا کے مدارس والے، کیا پوری دنیا کے شیوخ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسا میں ایمان لے کے آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، مولا فرما رہے تھے صدیقی بنو. کون صدیق؟ آپ نے فرمایا میرا صدیق تیرا ایمان اللہ ایک پلڑے میں رکھے گا اور ساری کائنات کے مرد عورتوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے گا. اللہ اکبر. پھر بھی تیرے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آپ تو حاصل پور کی کاروائی، آپ کا میڈیا تو حاصل پور کا بتا سکتا ہے. اس مہینے تقریباً 4 یا 5 مرتبہ میں کراچی محرم میں ہو کے آیا. 3-4 صوبوں میں اس مہینے کے اندر پھر کے تھک ہار گیا. یقین جانو جہاں جا کے بیٹھ جاؤ پیار محبت کی بات ہی کرنے کو تیار کوئی نہیں. مجھے کہتے لوگ دھویں دار تقریر کرو، مولا گرما گرم تقریر کرو، ایسی تقریر کرو کہ جلنے والے کا منہ کالا ہو جائے. اور میں نے کہا مجھے بتا منہ گورا کس کا بچا ہے جو میں اس کے منہ کو جلا دوں؟ کیوں میرے عزیزو؟ سارا حکومت کا قصور ہے، تیرا کوئی قصور نہیں. کس حکومت کو تم نے گولڈ میڈل دیا؟ سب کو تو لعنت لعنت کر کے تم نے بھگایا. کون سی ایسی مسجد کا ممبر تھا، کون سے جلسے کا ایسا سٹیج تھا کہ جہاں سر گالی گلوچ نہ ہو؟ مولانا ان کا مولوی آیا یوں کر کے دیا، آپ جواب دے کے چلے جاؤ. بات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہو جو آخری وقت اپنے دامن میں ساری امت کے دکھڑے لے کے گیا ہے. کمرے میں حجرے میں بیٹھے رونے لگ گئے. سیدہ عائشہ بھی رونے لگ گئی، جرت نہیں تھی کہ اپنے آقا سے کیا پوچھے.
जुर्रत करते हो पूछा, सरकार बताओ तो सही क्यों रो रहे हो? फरमाया आयशा, बाबे आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के दुखड़े एक तरफ, मेरे दुखड़े एक तरफ। आयशा, जितना मुझे मारा गया, जितना मुझे सताया गया, उतना किसी को सताया नहीं गया। जिब्राइल सुन ले, इजराइल सुन ले, हफ्ता उम्मे सलमा सुन लो, आयशा तुम सुन लो, सब जितना मस्जिद नबी में साहबी बैठा सारे सुन लो। आखिरी सांस चल रही है, मोहम्मद सबको माफ करके जा रहा है। मैं उसे उम्मती मानू जो मरते वक्त अपने बच्चों को कहते हैं मेरे भाई को जनाजे को हाथ न लगाने देना। मैं तुझे आज के रसूल मानू जो मां को नाराज करके मर रहा है। बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मां के पास बैठ गए, कहने लगे अम्मी का क्या का एक अल्लाह का हक एक तेरा, माफ कर दे अपने सारे हक, मुझे अल्लाह के हक को माफ करवाने दे, पूरा करवाने दे। मां भी मां थी, कहने लगी बच्चे सारे हक माफ कर दिए। का फिर अल्लाह मुझे अम्मा मुझे अल्लाह की तलाश में जाने दे। का चला जा। सारे हक मां ने माफ कर दिए, दूध खीर माफ कर दी, गोद का पंगूड़ा माफ कर दिया। 12 साल तक जंगलों बेबानों मेरे कपड़े फट गए, जूते टूट गए, खलड़ी उतर गई। जिस मकसद के लिए 12 साल निकले पा ना सके, कहने लगे चलो किसी और इलाके में चले। जब दूसरी बस्ती में जाने लगे, रास्ते में फिर बुस्ताम की बस्ती आ गई। याद आया यहां मेरी मारा करती थी, पता नहीं जिंदा या मर्दा। वादा तो उसे कौसर पे मिलने का किया था, लेकिन आज माँ याद आ रही है। आती तो रोजाना थी, लेकिन घर के करीब गए आज माँ की ममता जोश मार रही है। और लोगों, कोई हासिलपुर से काहीपुर में चला गया, कोई बिहाड़ी चला गया, कोई बहावलपुर चला गया। जब हासिलपुर आते हो बताओ अपनी मार्केट में जाते हो या माँ की कब्र पे जाते हो? बहन भाई जिंदा है, वीर आजा, खाना तैयार है। जब तू आएगा हड्डिया से चूल्हे से हड्डिया उतारूंगी, लेकिन वीर कहाँ खड़े है? बाप की कब्र पे रो रहा है जाकर, माँ की कब्र पे फूल डाल रहा है कि पहले माँ का हक है। बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। जाके तहज्जुद का वक्त है, हाथ बढ़ा के कुंडी बजानी चाहिए, हाथ रोक दिया। कबा यजीद इस उम्र में, सारी उम्र में सुख नहीं पहुंचा सका, दुख तो ना दे। पता नहीं किस वक्त अल्लाह अल्लाह करके सोई होगी। अल्लाह अकबर। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, घर की नाली से पानी बाहर निकलता नजर आया। कब मां जाग गई, यूं करके आहिस्ता से दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, बायजीद ठहर जा, भी आ रही हो। 12 साल के बाद पुत्र बूहे ते आया। और साल वो कहते साडे मां प्यो मेनू पुछदे कोई नहीं, तू पूछ के तो देख। बेटा दुबई से फोन कर रहा है, भी तू मुझे भूल गई, पूछ के तो देख। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीवी ने तेरी तस्वीर बेड के साथ रख रखी है, मां ने तेरी तस्वीर दिल में लगा रखी है। कहता अब्बा मैं तेनू याद नहीं आता, पूछ के तो देख। सुबह उठ के मेरा अजीजों घर से बाहर जाता है, बहू से कहता पुत्र दा फोन दे के नहीं हुए, मेरा तेरी पूछ रहा सी, मैनू तो नहीं कुछ कह रहा सी। और मेरी बच्चियों, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे माँ बाप का हाल न पूछे, झूठी कह दिया करो, हाँ वो तेरा बड़ा पूछ रहा था, हाँ वो कह रहा था अब्बू सोया के जागा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, कैल्शियम की गोली से इतनी ताकत नहीं आती जितने बेटे के हाल पूछने से बाप के जिगरे बढ़ जाते हैं। आज साले सवाब की महफिल है। भाई इरफान साहब के दादा दादी, नाना नानी, राव शरीफ साहब के वालिदैन मरहूम, सारी उम्मत के साले सवाब के लिए प्रोग्राम कराया। जहां चले जाओ कहते बोली साहब मां पर अर्ज करो, बाप पे करो। मैंने कहा मैं कोई नहीं करता। क्यों? कि जब किसी को कुरान खाने में मुझे बिठाते हो कि मौलवी साहब या तो कुरान के 2 बोल पढ़ेंगे, खत्म कर आवाज है। अच्छा भाई, जब मौलवी साहब दुआ करने लगे, इतना बड़ा मेज भर के ला के रख दिया, अंगूर फ्रूट सारी चीजें ला के रख दी। एक दिन मेरे तकरीर में पूछ लिया, मेरे का बेटे इतनी चीजें मेरे आगे ला के रखी, कभी मेज भर के माँ बाप की जिंदगी में भी उनके आगे रखा था?
اس وقت تو کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی بند. اندر گیا، اس نے کہا خیر آج کیا ہوا؟ کہ خبردار مجھے گھر علیحدہ لے کے دے، وہاں ماں کو کسی بیل کے گھر بھیج. پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، بار بار فریج کھول کے فریج کی ربڑی خراب کر دی. اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب ماں باپ کو اجازت بوے سے لینی پڑ جائے، فریج میں سے پانی لے سکوں یا نہ لے سکوں، ایک گلاس کے پیچھے بیوی کے آگے بہو کے آگے سر جھکانے پڑے، تو سمجھ لو کرونے کی صورت میں قیامت آ گئی. بیٹے ٹھہر میں ابھی آئی. بایزید بستامی کی چیخ نکلی کہ اماں 12 سال بعد آیا، نہ نام بتایا نہ تعارف کیا. اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ پتر بوئے تے دستک دی تھی. ماں رو کے کہنے لگی بیٹے گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں تھا. دروازہ کھول کے دیکھا، اللہ اکبر، حالت بگڑی پڑی، کپڑے پھٹے پڑے، پیر میں جوتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، رنگ اڑا اڑا ہے. اماں کے آگے بیٹھ کے رونے لگے. کہ پتر لگتا ہے تھکا تھکا ہارا ہارا آیا ہے، اماں تجھے گودی میں سلائے کرنا. اماں ابھی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ پا نہ سکا، ابھی مجھے میرا مقصد ملا کوئی نہیں. کہ 12 سال ہو گئے. اماں کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ تیرے سے دعا لینے آیا، تیرا دیدار کرنے آیا، ایک مرتبہ دعا کر دے میرا مقصد مل جائے. سن، بایزید بستامی کی ماں وضو کیا ہوا ہے، پانی وضو کے جسم کو اعضاء کو لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے اور آ کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا میں کون ہوں کہ جس نے اپنا بیٹا ہی تجھے دے دیا؟ الہی بال چٹے ہو گئے، تجھے پتہ میرے سے روٹی نہیں پکائی جاتی، تجھے پتہ الہی میرے سے کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے. اللہ میں تیری محبت کے میں بیٹے کو بیچ کے بالکل حوالہ چار ہو گئی. مولا تجھے بڈڑی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جو میرا بچہ مانگ رہے دے دے. ماں نے رو کے دکھایا، بایزید کا قلب چل پڑا، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی. بایزید ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگے کہ رب العزت کی قسم اماں 12 سال میں وہ کچھ نہیں ملا جو تیرے ہاتھ اٹھانے میں اللہ نے دے دیا ہے. اور نوجوان نہ طاقت کس کام کی، یہ دودھ سوڑے کس کام کے؟ او لوگو، او بچوں، یہ طاقت کس کام کی جو ماں باپ کی خدمت ہی نہ کر سکو؟ میں تو جہاں جاتا اور پروگرام میں روتا ہوں لوگو اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے غسل دینے کا طریقہ سیکھو. مولوی صاحب کیوں؟ ہم تو ماشاءاللہ صاحب ایسے کھاتے پیتے لوگ ہیں. نہیں نہیں، میں محلے کے مردے نہلانے کی بات نہیں کرتا. نہلائے گا تو ایک کے نہلانے پر 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو گناہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے، میت کو نہلانے پر اللہ معاف فرمائے گا. مولوی صاحب پھر کس لیے غسل کا طریقہ سکھلا رہے ہو؟ او جوانا غسل کا طریقہ سیکھ تاکہ باپ مرے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلائے، خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے. اور غسل دیتے ہوئے تجھے خیال آئے گا تیرا باپ ہے. اللہ کتنی مرتبہ اس نے تجھے نہلایا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، کندھے پر اٹھا کے تجھے نہلایا. آج ایک مرتبہ اسے نہلانے کا موقع ملا، اس انداز سے نہلا، زمزم کے پانی سے نہیں، کے گلاب سے نہیں، مسجد کے پانی سے نہیں، اپنے باپ کو اپنے آنسوں کے پانی سے نہلا، تاکہ تیرے آنسوں کو دیکھ کر اللہ قبر میں جاتے تیرے باپ کے جنت کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. دن رات ہاتھ میں موبائل، دن رات ہاتھ میں موبائل. سستے دور کے اندر 50 60 70 ہزار 1.5 لاکھ روپے میں بہن کی ڈولی اٹھ جایا کرتی تھی. شرم نہیں آتی ماں کی چوڑیاں بکوا کر؟ پتہ نہیں کس کے آگے تمہارے باپ نے تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے. پتہ نہیں 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر تیرے ہاتھ کے اندر موبائل آیا ہے. یہ موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ بچہ اس سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مقام لے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ بچہ ساری رات موبائل کے اوپر اللہ اکبر میری عزت کے اور میری پگڑی کے جنازے نکالتے رہے گا.
پوچھو علماء کرام سے، ماں باپ مر جائے اور میرے بچوں گناہ کرنے کا تصور ہی ختم کر دو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. ادھر منجی پر بسترے پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتہ تصویر کھینچ کے تمہیں تیرے ماں باپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اے اولاد چھٹ کے آیا، یہ چھوڑ گیا پیچھے. ایک ایک کرتوت ماں باپ کے پاس جاتا ہے قبر کے اندر. تم پڑے ہو مردوں سے زندوں کے مردوں کے حق میں، وہاں تو ایک ایک عمل جا رہا ہے. پھر جمعرات اور سوار کے دن حضور کے روزے میں عمل جا رہا ہے. پوچھتے ہوں گے کہاں کہاں میری ختم نبوت کے نعرے لگے اور کہاں کہاں میرے برابر میں کوئی نبی لا کے کھڑا کر دیا. آج کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نواسے کی شہادت پر اللہ اکبر ہزاروں لوگوں کے اصالِ ثواب لے کے آئے ہیں. میرے نواسے کو انہوں نے سب کچھ دیا، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، مجھے بھی کچھ دیا. اللہ اکبر. جب دینے والا کھاتا خالی دیکھتا ہوگا تو قبلی والا پاکستان کی طرف سے منہ موڑ کے میرے عزیزوں بیٹھ جاتا ہوگا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب. میں کراچی کے اندر پروگرام کرنے کے لیے گیا. ایک مولانا کی والدہ فوت ہو گئی، ان کی مسجد میں بیٹھا تھا. کہنے لگے مولانا آج پروگرام بھی کرو، مولانا سیف الرحمان کی والدہ سے کی تعزیت کر لو. پھر جو میزبان کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج مولانا یہاں تشریف لائے. 3-4 جگہ، بنوریاں میں، فاروقیہ میں، ڈاکٹر عادل خان پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے. ہر جگہ بیان ہوا 14 اگست کو. اس کے بعد بھی 2 مرتبہ ہو جایا. کہنے لگے مولانا تعزیت کرو. میں نے کہا جی کس چیز کی کروں؟ کہ ان کی اماں فوت ہو گئی، علاقے والوں سے کرو، مدرسے والوں سے کرو. میں نے کہا اچھا کر لوں. میں نے کہا یہ میری سمجھ میں آیا کہ مولوی صاحب سے تعزیت کرو، اماں فوت ہو گئی. نمازیوں سے کیا تعزیت کروں؟ مدرسے کے طالب علموں سے، اہلیان کراچی سے. میں نے کہا میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حاصل پور والوں، آپ بھی سنو، آؤ تعزیت کریں. راؤ صاحب کی والد والدہ ساس سسر دنیا سے رخصت ہو گئے، آجو تعزیت کریں. لیکن آپ میں تعزیت کیا کریں؟ آؤ ہماری زندگیوں سے انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کر لیں. ہمارے گھر سے غیرت کے جنازے اٹھ گئے، آجو تعزیت کر لیں. ہمارے گھر کا ادب کسی قبر میں جا کے دفن ہو گیا، آؤ آؤ ہماری اولاد ہمارے سامنے بے غیرت بن گئی، آجو تعزیت کریں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 4 مرلے کے مکان کے اوپر بھائی نے بھائی کو عدالت کے کمرے میں گولیاں مار دی. میں نے کہا او لوگوں، آپس کا پیار مر گیا، تعزیت بیٹھ کے کر لیں. ناراض نہ ہونا، کلمہ پڑھنے والا راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، کوئی حلال روزی کمانا چاہتا ہی نہیں. او لوگوں نے حلال کھانا چھوڑ دیا، آؤ تعزیت کر لیں.